پہلی بات یہ کہ کیا اسرائیل تنہا امریکہ کی جو مدد کے بغیر یہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ماضی کی اگر اگزامپلز دیکھیں تو اسرائیل کے اندر اسرائیل نے ایسے کچھ اقدامات اٹھائے جس میں امریکہ کی شروع میں مرضی نہیں تھی، اسرائیل اس کو اپنے مفاد میں سمجھتا تھا تو اس نے کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے تھے گو کہ بعد میں امریکہ کی اس کو سپورٹ بھی مل گئی۔ اس کی جو اگزامپلز اگر آپ دیکھیں تو سینائی کمپین ہے، پھر نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے چھپ کے وہ کیا، عراقی جو نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر حملہ ہے، یا جو پھر انہوں نے جو یہودی بستیوں کی ایکسپینشن کے حوالے سے تھا۔ تو یہ اس طرح کے جو سٹیپس جب یہ اسرائیل خود سمجھتا تھا کہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا ضروری ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ اقدامات اٹھا لیتا تھا، لیکن وہ امریکہ کو بعد میں پھر کانفیڈنس میں لے کے اس کی بھی مدد حاصل کر لیتا تھا۔ لیکن کیا یہ ایران کے معاملے کے اوپر اسرائیل یہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے میں آپ کو دو جو ہے وہ کچھ فیکٹس اور حقائق بتاؤں گا۔ پہلا جو ہے، ابھی ایک دن پہلے ہی ان کے جو اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کے ایک ڈائریکٹر جنرل ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہیں، عامر برام ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ وی تھنک ایران اینڈ دے تھنک تائیوان۔ یعنی اس سے ایک چیز واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ اس ٹائم جو امریکہ کی پالیسی ہے یا جو امریکہ کی سوچ ہے وہ مختلف ہے، جبکہ اسرائیل کی جو سوچ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اسرائیل ایران کو جو ہے وہ اپنی ایگزسٹینشل اپنے لیے جو ہے وہ تھریٹ سمجھتا ہے، جبکہ امریکہ اس کو ایک انادر جو ہے وہ کرونک ریجنل پرابلم کے طور کے اوپر دیکھتا ہے، اور اس کو اسی لینس سے دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلے اپنا جو انٹرنل معاملات ہیں، خاص طور پہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، ان سے جو ہے وہ نمٹنے کے لیے انہوں نے یہ ڈیل کی ہے۔ تو جو اسرائیل کے اندر اس ٹائم جو ایک واضح طور کے اوپر پالیسی ریسیٹ کے حوالے سے آپ اگر ان کے میڈیا کو دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر اسرائیل کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو اب امریکہ کے اوپر ریلائی کرنے اور امریکہ کی مدد کے اوپر انحصار کرنے کی بجائے اپنے طور کے اوپر خود سے بھی جو دفاعی حوالے سے ہو یا دیگر جو ایک ڈپلومیٹک حوالے سے وہ خود سے بھی ایکٹ کرنا ہوگا۔ تو اسرائیل کے اوپر نو ڈاؤٹ پریشر ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں ایک تو اسرائیل کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، پھر اسرائیل کے جو اہداف تھے وہ بھی کوئی حاصل نہیں ہوئے، چاہے وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہو یا جو دیگر ریجیم چینج کے حوالے سے وہ نہیں ہوا۔ تو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ریزنٹمنٹ لازمی ہے امریکہ کے حوالے سے، لیکن ریزنٹمنٹ کا ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اکیلے خود سے ایران کے اوپر حملہ کر دے گا اور اسرائیل جو امریکہ کی مرضی کے بغیر، اور وہ بھی ایسے ٹائم میں جب یہ دونوں ممالک امریکہ اور ایران مذاکرات اور نیوکلیئر کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی 2 دن پہلے ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے جو اسرائیلی میڈیا نے، ایک اخبار ہے اسرائیل ہیوم، اس نے رپورٹ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے جو ڈپٹی چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے ایک خفیہ میمو پرائم منسٹر آفس کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو اسرائیل کی دفاعی فارمیشنز ہیں ان کو بھیجا ہے، جس میں ایک بڑی خطرناک انہوں نے جو ڈیولپمنٹ ہے اسرائیلی فورسز کے اندر وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور وہ یہ کہ اسرائیل کا یہ جو رورنگ لائن آپریشن تھا اس دوران جو اسرائیل کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا تھا ان کی ڈیفنس فورسز کے لیے، اس میں کوئی 40 بلین شیکلز کا جو ہے وہ شارٹ فال آ رہا ہے۔ یعنی جو اسرائیل کے پاس اس ٹائم جو اسلحہ ہے، جو اس کے لیے دفاعی ساز و سامان اور جو دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے حوالے سے $40 ارب کا ان کو اس ٹائم شارٹ فال آ رہا ہے۔ شارٹ فال آنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی تمام تر جو ملٹری ایکسرسائزز تھی ان کو بند کر دیا، انہوں نے جو دیگر جو ملٹری ریلیٹڈ جو ان کی جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس تھے وہ بند کر دیے، ڈیفنس پروکیورمنٹ کے جو لانگ ٹرم پروجیکٹس تھے وہ سب کچھ بند کر دیا۔ تو اس سے چیز کیا واضح ہو رہی ہے کہ گو کہ نیتن یاہو یہ جس دن انٹرویو دے رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے ان کو یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ کتنا زیادہ جو اس ٹائم ڈیفیسٹ ہے ان کے پاس، جو بجٹ کے حوالے سے شارٹ فال ہے، اس کی وجہ سے اسرائیلی فورسز کی جو تیاریاں ہیں، جنگی تیاریاں، وہ شدید حد تک جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہیں۔ تو یہ ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے یا ایک اپنا ایک جو پوسچر ہے ایران کے حوالے سے یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کے لیے یہ ایک اپر ہینڈ رکھنے کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ تھریٹس اور دھمکیاں ہو سکتی ہیں۔ ریالٹی میں جو ہے نہ تو اس ٹائم اسرائیل کی جو ہے وہ دفاعی حوالے سے سخت ہے، کیونکہ وہ ملٹیپل اس ٹائم فرنٹس کے اوپر ایک طرف حزب اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، دوسری طرف ان کی جو فورسز ہیں وہ سیریا کی طرف بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں ہے، یہاں پہ ایران۔ تو یہ اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے پریکٹیکلی دیکھا جائے اور فائنینشلی، اور جو ایک صورتحال بن رہی ہے۔ تو اصل اب ہوگا کیا؟ وہی بات ہے کہ یہ جو اس ٹائم دوحہ میں مذاکرات چل رہے ہیں، انڈائریکٹلی ایک بات یہاں پہ ہو رہی تھی ہینڈ شیک کے حوالے سے پرابلم کا۔ دیکھیں ایران کبھی بھی ہینڈ شیک پبلکلی اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ ایران کے اندر یہ سوچ ہے کہ ان کے جو رہبر اعلیٰ ہیں ان کو اگر پبلکلی امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کیا ہے تو کیا
وہ پبلکلی اپنی جب ان کا ابھی تک جنازہ اور آخری رسومات بھی نہیں ادا ہوئی، کیا یہ ان کے ساتھ ہینڈ شیک کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ہے وہ اس کو اسرائیل کیسے گیج کرتا ہے، اس کے لیے کنٹینوسلی ریگولر انٹرولز پہ اور بیسس پہ اسرائیل نے مختلف جو لابیز فرمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرویئنگ ایجنسیز ہیں ان کو ہائر کیا ہوا ہے، اور وہ امریکہ کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں اباؤٹ اسرائیل وہ ہمیشہ اس کو گیج کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی جب سے یہ ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس کے ہر مہینے میں اور ایون جو اس میں فورٹ نائٹلی بھی مختلف جو سرویز یہ اسرائیلی میڈیا خود جو ہے وہ اس کو رپورٹ کرتا رہا، جو اسرائیل کے حوالے سے امریکنز میں جو سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف جو ہے یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو امریکہ کے اندر کنٹینوسلی جو اسرائیل کے حوالے سے جو سپورٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اسی سپورٹ کی بنیاد کے اوپر ہی جو اسرائیل کے اندر یہ اب پچھلے اگر آپ دیکھیں 1-1.5 مہینے سے ریگولرلی جو ہے مختلف آرٹیکلز، اوپینین آرٹیکلز، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایڈیٹوریلز ہیں وہ آتے رہے ہیں کہ اسرائیل کو امریکہ کے حوالے سے پالیسی ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹوٹلی جو ڈیپینڈنس اور جو ریلائنس ہے امریکہ کے اوپر اس کی بجائے اب اسرائیل کو خود سے بھی انڈیپینڈنٹلی مختلف جو خاص طور کے اوپر جو ایشوز ہیں ریجنل ایشوز کے حوالے سے وہ اس کو ایکٹ بھی کرنا ہوگا اور اس کے حوالے سے کام بھی کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ اسرائیل کے حوالے سے ایون یہ مختلف جو آرٹیکلز میں یہ بتایا گیا کہ اب اسرائیل وہ 60s یا وہ 70s والا نہیں ہے کہ اس کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو اسرائیل نے تیزی سے نہ صرف یہ ٹیکنالوجیکلی جو ہے اپنے آپ کو بہتر کیا، فائنینشلی بھی، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل کے اندر اب ریئلائزیشن ہے کہ ڈیپینڈنس اب امریکہ کے اوپر کم سے کم کرتے ہوئے خود سے بھی جو اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز اور پالیسی لینی چاہیے، اور یہ صرف ان کے جو ہے وہ امریکہ کے اندر جس طرح سے فضا اور جو ہوا اسرائیل کے حوالے سے چینج ہو رہی ہے، آپ جو ایوان میں یا جو حکومتی جو اقتداری جو ایوان ہے اس کے نہیں، لیکن جو عوام کے اندر جو سوچ ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے جس طرح سے تبدیل ہوئی ہے، اور اسرائیل اسی وجہ سے پالیسی ریسیٹ اور دوبارہ سے اس کے سوچنے پہ مجبور ہوا ہے۔